الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری اینڈ فور سے۔ افریقہ کی دھرتی صدیوں سے استعمار، غلامی، استحصال کا شکار رہی ہے، لیکن اس دھرتی نے ایسے سپوت بھی جنم دیے جنہوں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی، خود مختاری اور غیرت کی نئی تاریخ رقم کی۔ ان سپوتوں میں ایک نام ابھر کر جو سامنے آیا ہے وہ ہے ابراہیم ٹرورے۔ وہ نہ صرف برکینا فاسو کے کم عمر ترین صدر ہیں، بلکہ نو آبادیاتی نظام کے خلاف ایک جرأت مند آواز، عوامی امنگوں کا ترجمان اور نوجوان نسل کے لیے انقلابی امید کی علامت بن چکے ہیں۔ ان کی قیادت میں برکینا فاسو ایک نئے سفر پر گامزن ہے، لمبا ایسا سفر جو خودداری، مزاحمت اور فکری شناخت کی واپسی کا راستہ ہے۔ افریقی براعظم نے صدیوں پر محیط غلامی، نوآبادیاتی جبر، غربت، عالمی طاقتوں کے استحصال کے سامنے زندگی گزاری ہے۔ ایک طرف یورپی عالمی طاقتوں کے استحصال کے سائے میں زندگی گزاری ہے، ایک طرف یورپی سامراج نے سونے، کوبالٹ، یورینیم اور دیگر معدنی وسائل کو لوٹا، اور دوسری طرف ان اقوام کی ثقافت، تشخص اور خودداری کو بھی پامال کیا۔ انہی اندھیری فضاؤں میں ایک نئی صبح کی امید پیدا ہوئی جب ابراہیم ٹرورے جیسے جوان رہنما نے برکینا فاسو کی قیادت سنبھالی۔ صرف 34 برس کی عمر میں صدر بننے والا یہ نوجوان افسر صرف عہدہ دار نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک تحریک اور افریقی خود مختاری کی ایک ابھرتی ہوئی علامت ہے۔ ٹرورے نہ صرف فوجی ذہانت اور عملی حکمت عملی کے حامل ہے، بلکہ وہ عوام کی نبض کو پہچاننے والا ایک بہادر انقلابی بھی ہے۔ انہوں نے اپنی قیادت کے آغاز میں یہ واضح کر دیا کہ وہ فرانسیسی نوآبادیاتی ورثے کو مسترد کرتے ہیں اور افریقی عوام کو ان کے وسائل، شراکت اور خود اختیاری لوٹانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ہمیں تھامس سنکارا کی روح، جی گویرا کی جرأت اور ناصر کی خودداری کا عکس ملتا ہے۔ ابراہیم ٹراورے کی کہانی میں سے فوجی بغاوت کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسے سفر کی ابتدا ہے جو بر اعظم افریقہ کو نئی سمت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سفر صرف برکینا فاسو کا نہیں بلکہ تمام مظلوم افریقی عوام کی امید، حوصلہ اور خودداری کا سفر ہے۔ اپر وولٹا برکینا فاسو، جسے پہلے اوپری وولٹا یا اپر وولٹا کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک مغربی افریقی ملک ہے جو 1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، مگر یہ آزادی سے نام کی تھی کیونکہ فرانس نے معاشی، سیاسی اور فوجی اثر رسوخ برقرار رکھا۔ آزادی کے بعد برکینا فاسو مسلسل فرانس کی نوآبادیاتی پالیسیوں کا شکار رہا۔ فرانسیسی کمپنیاں قدرتی وسائل پر قابض رہیں۔ ملک کی پالیسی سازی میں فرانسیسی شفاعت خانہ اور خفیہ ادارے ہمیشہ سرگرم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اگر اس کے نام کی بات کریں تو اس کا نام کا مطلب قومی فخر ہے یا ایماندار لوگوں کی سرزمین۔ یہ نام 1984 میں صدر تھامس سنکارا نے رکھا تاکہ نوآبادیاتی فرانسیسی اثرات کو ختم کیا جا سکے۔ اگر ہم برکینا فاسو کے قومی کھیل کی بات کریں تو ان کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اہم فصلوں کی بات کریں، برکینا فاسو کی اہم فصلوں میں جوار، مکئی، باجرہ، گندم شامل ہیں۔ ابراہیم ٹراورے نے باجرہ، حال ہی میں ابراہیم ٹراورے نے کی قیادت میں ملک غذائی سکالت پر بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے اور صحرا کو زرعی زمین میں تبدیل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ اور دیگر منفرد چیزوں کی بات کریں، اس ملک میں 60 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان مورے ہے۔ فرانسیسی سرکاری زبان ہے۔ اگر ہم ثقافت کی بات کریں، برکینا فاسو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں روایتی موسیقی، رقص اور دستکاری شامل ہیں۔ قدرتی زندگی کی اگر بات کریں، ملک کے شمالی حصوں میں سوانا جبکہ جنوب میں جھاڑیوں جنگلات پائے جاتے ہیں۔ چیٹی یا باؤباب جیسے درخت عام ہیں اور ملک میں کئی نیشنل پارک بھی موجود ہیں۔ مغربی افریقہ کا ایک زمینی ملک ہے۔ اس ملک کی تہذیب، روایات اور ثقافت انتہائی متنوع ہے، رنگا رنگ اور تاریخی پس منظر بھی رکھتی ہے۔
برکینا فاسو کی چند دلچسپ ثقافتی روایات اور رسومات کی بات کریں، سب سے زیادہ موسیقی اور رقص جو اہم ثقافت ہے۔ برکینا فاسو کو افریقی ڈھول کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ کرونسی اور بوبو روایتی موسیقی، ڈھول اور رقص کے ذریعے اپنی تاریخ، جنگ، محبت اور فطرت کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور بالا فون، خاص اور ڈجمبے بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم روایتی لباس کی بات کریں، مرد اور خواتین عام طور پر رنگین لباس سے بنی ہوئی روایتی کپڑے پہنتے ہیں، جسے فاسو خانی کہا جاتا ہے، جو قومی شناخت کی علامت ہے۔ خاص موقع پر قبیلے کے لوگ ہاتھ کی کڑھائی اور موتی دار زیورات بھی پہنتے ہیں۔ قبائلی نظام اور بزرگوں کے احترام کی بات کریں، ملک میں درجنوں قبائل باز ہیں، جنہیں موسی سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار یا چیف ہوتا ہے، جسے بڑا احترام دیا جاتا ہے۔ اہم فیصلے اب بھی اس کی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ بزرگوں کی دانش اور حکمت کا خزانہ بزرگوں کو دانش و حکمت کا خزانہ سمجھا جاتا ہے اور ان کی عزت کرنا فرض مانا جاتا ہے۔ جنم، شادی اور موت کی رسومات کی بات کریں، بچوں کی پیدائش پر قبیلے میں خوشی منائی جاتی ہے اور بچے کا نام 7ویں دن رکھا جاتا ہے۔ شادیاں روایتی انداز میں طے کی جاتی ہیں، جہاں خاندان کی مزدوری اور برائڈ کی پرائس طے کی جاتی ہے۔ موت کے موقع پر بڑے پیمانے پر رقص، ڈھول اور تعزیتی اجتماعات ہوتے ہیں تاکہ مرنے والے کی روح کو سکون دیا جا سکے۔ ماسک ڈانس فیسٹیول کی بات کریں، برکینا فاسو میں ماسک پہن کر رقص کرنا قدیم روایت ہے، خاص طور پر بورا ماسک، انونا ماسک۔ یہ ماسک روحانی دنیا سے جڑنے، بدروؤں کو دور کرنے، رکھنے اور فصلوں کی بہتری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ برکینا فاسو میں زبانی ادب یعنی کہانی گوئی، محاورے، نظم و نثر کو زبردست اہمیت دی جاتی ہے۔ فنون لطیفہ اور مجسمہ سازی بہت اہم ہے۔ یہاں کی مجسمہ سازی، لکڑی کی نقاشی، ہاتھ سے بنی اشیاء دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہر قبیلہ اپنی شناخت کے مطابق مجسمے اور ماسک بناتا ہے جو ثقافتی شناخت کا حصہ ہیں۔ فیسپا کو سالانہ ثقافتی میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ برکینا فاسو کا دارالحکومت واگادوگو ہر 2 سال بعد فیسپاکو میلے کی میزبانی کرتا ہے، جو افریقہ کا سب سے بڑا فلمی میلہ ہے۔ اگر مہمان نوازی کی بات کریں، برکینا فاسو کے لوگ انتہائی مہمان نواز اور مخلص ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ اور سلام کا تبادلہ ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر پاپولیشن کی بات کریں، کل آبادی تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ قبائلی، مذہبی، نسلی طور پر متنوع ملک ہے۔ بڑے شہروں واگادوگو اور بوبو دولاسو ہیں۔ زرعی آمدنی کی اگر بات کریں، زراعت سے مین انکم ہے۔ تقریباً 80% آبادی زراعت سے وابستہ ہے۔ خوراک، روزگار اور معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سونا سب سے بڑی برآمدی شے ہے۔ برکینا فاسو مغربی افریقہ کے بڑے سونے کی برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ کاٹن کی اگر بات کریں، ملک کی دوسری بڑی برآمد ہے۔ سفید سونا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مزدور اور وقت کی خدمات کی بات کریں، بہت سے شہری دوسرے افریقی ملکوں یا یورپ میں کام کرتے ہیں اور ترسیلات زائد بھیجتے ہیں۔ قدرتی وسائل کی بات کریں، سونا، فاسفیٹ، چاندی، زنک کے ذخائر ہیں اور تیل کے ذخائر کی تلاش جاری ہے۔ یورینیم کے ملنے کے بھی امکانات ہیں۔ اگر ریورز اور سمندر کی بات کریں، برکینا فاسو ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، یعنی اس کی کوئی سمندری حد نہیں ہے۔ اہم دریا ناجی ریور ہے۔ اس کی آگے 3 برانچیں ہیں، وولٹا دریا، بلیک وولٹا اور وائٹ وولٹا۔ اگر ہم موسم کی بات کریں، اس میں موسم، ویدر اور رین 2 موسم پائے جاتے ہیں۔ بارش کا موسم گرم، 2 موسم پائے جاتے ہیں، بارش اور موسم گرم اور خشک ہوتا ہے۔ یہی 2 اہم موسم ہیں۔ خشک موسم نومبر تا مئی ہوتا ہے، گرم صحرا زدہ ہے۔ بارانی موسم جون تا ستمبر تک رہتا ہے، مونسون نما بارشیں ہوتی ہیں۔ اوس بارش جنوب میں زیادہ، شمال میں کم ہوتی ہے۔ سہارا ریگستان کے قریب ہونے کی وجہ سے اکثر خشک سالی رہتی ہے۔ زراعت میں اہم فصلوں میں جوار، باجرہ، مکئی، کپاس، مونگ پھلی، سورج مکھی ہے۔ اگر ہم مسائل کی بات کریں، زمین کی زرخیزی کم ہے، پانی کی
کی کمی ہے، بارشوں پر انحصار کیا جاتا ہے، زرعی ٹیکنالوجی کی کمی بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ جیوگرافی کی بات کریں، خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، مغرب میں مالی، شمال میں نائجیر، مشرق میں بینن و ٹوگو اور جنوب میں گانا اور آئری کوسٹ سے ملک ہیں۔ اکثر علاقے بنجر یا نیم بنجر ہیں۔ موسمی تبدیلی کے اثرات کی بات کریں، کلائمیٹ چینج بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں، خشک سالی، فصلوں کی کمی اور ہجرت جیسے مسائل درپیش ہیں۔ ابراہیم ٹروڑے 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو کے شہر بانڈو کوئے میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندانی حالات کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، لیکن تاریخی طور پر بانڈو کوئے ایک خطے کا تعلق نیگرو لینڈ یا قدیم ماسا موسا کی سرزمین سے رہا ہے، جو مالی، آج کے برکینا فاسو، مالی اور نائجیر پر محیط تھا۔ ٹراورے کے خاندان نے مغربی افریقی روایت کے تحت ان کی پرورش کی، جس میں مشترکہ خاندانی نظام اور مقامی ثقافت اقدار کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ ان کا قبیلہ فاسو کی بڑی نسلی برادریوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کا تعلق سنی مسلم برادری سے بتایا جاتا ہے۔ ان کے والدین عام دیہی کسان تھے۔ ابراہیم نے بچپن میں ہی سے مختلف محنت، نظم و ضبط اور دیانت کے اصول سیکھے۔ ان کی پرورش ایک سخت ماحول میں ہوئی جہاں وسائل کی کمی تھی، لیکن حوصلہ اور جدوجہد کی کوئی حد نہ تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بانڈو کوئی میں حاصل کی اور پھر بوبو ڈیولاسو، جو برکینا فاسو کا دوسرا بڑا شہر ہے، میں ہائی اسکول گئے۔ 2006 میں انہوں نے اوگاڈوگو یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 2009 میں اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی۔ وہ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں کے حامل تھے۔ اس دوران انہوں نے طلباء کی تنظیموں میں فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ وہ ایک محنتی، نظریاتی اور انقلابی سوچ رکھنے والے طالب علم تھے، جنہوں نے تعلیمی میدان میں بھی اور سماجی طریقوں میں بھی اپنی موجودگی کو منوایا۔ فوجی تربیت اور فوجی کیریئر کو انتخاب کیا اور جارج نامانو ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ یہیں پر انہوں نے فوجی حکمت عملی، قائدانہ صلاحیتیں، عسکری علوم میں مہارت حاصل کی، جو بعد میں ان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی بنیاد بنی۔ اس رائے کے مطابق خصوصی دستے کوبرا یونٹ کا بھی حصہ رہے ہیں۔ ان کی شمولیت کا مقصد ایک ملازمت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی فوج کا حصہ بننا چاہتے تھے جو عوام کی خدمت کرے، نہ کہ حکمرانوں کی حفاظت کرے۔ ان کا فوجی کیریئر نمایاں کارناموں سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے مالی اور دیگر علاقوں میں انسداد دہشت گردی کے مشن میں شاندار خدمات انجام دیں۔ وہ جلد ہی فوج کے ایک فعال اور دلیر افسر کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ انقلابی سوچ اور بغاوت کی اگر بات کریں تو 2022 میں برکینا فاسو شدید سیاسی، معاشی اور سیکورٹی بحران کا شکار تھا۔ دہشت گرد حملے بڑھ رہے تھے۔ حکومت عوام کو تحفہ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ اسی وقت ابراہیم ٹراورے نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ ستمبر 2022 میں انہوں نے فوجی بغاوت کی قیادت کی، جس میں اس وقت کے عبوری صدر پال ہنری ڈامیبا کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ اقتدار میں آنے کا انقلابی سفر کی بات کریں، اس وقت ان کی عمر محض 34 سال تھی، جس کی بنا پر وہ دنیا کے دوسرے کم عمر ترین صدر مملکت بن گئے۔ 6 اکتوبر 2022 کو انہیں باقاعدہ طور پر برکینا فاسو کا 5واں صدر مقرر کیا گیا۔ ان کا اقتدار میں آنا محض ایک فوجی بغاوت نہیں تھا، بلکہ عوام کی فرانس سے آزادی اور خود مختاری کی خواہش کا اظہار تھا۔ صدر ابراہیم نے اپنے دور میں ملک کو سابق نوآبادیاتی طاقت فرانس سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور ساحلی ریاستوں کے اتحاد کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم اقدام کیے ہیں اور 50,000 افراد کو رضاکارانہ طور پر دفاعی فورس میں بھرتی کیا ہے۔ معاشی اور سماجی اصلاحات کی بات کریں، ابراہیم کی اہم معاشی اصلاحات میں زراعت ہے، جس میں انہوں نے 400 ٹریکٹر، 239 ٹلر، 710 موٹر پمپ اور 7 سے 14 موٹر سائیکل تقسیم کیے۔ چاول کی پیداوار جو 46,000 میٹرک ٹن تھی، باجرے کی پیداوار 91,000 میٹرک ٹن، ٹماٹر کی پیداوار میں 45,000 ٹن کا اضافہ کیا۔ خان کنی کی بات کریں، سونے کی غیر خالص برآمد پر پابندی لگا دی، جدید گولڈ مائن کا افتتاح کیا، ملک میں سونے کی صفائی کی صلاحیت میں اضافہ کیا، قومی سونے کے ذخائر کا قیام عمل میں لایا۔ تو ہم توازن کی
قائم کیا. وزرا پارلیمانی ارکان کی تنخواہوں میں 30% کمی کی. سرکاری ملازمت کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا. اگر تعلیم کی بات کریں، تمام شہریوں کے لیے مفت تعلیم کا اعلان کیا. معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے منصوبے شروع کیے. خارجہ پالیسی آف پین افریقنس نظریات کی بات کریں، ابراہیم نے اقتدار سنبھالتے ہی فرانس کے ساتھ سفارتی اور فوجی تعلقات یکسر منقطع کر دیے. انہوں نے فرانسیسی فوجیوں کو ملک بدر کر دیا اور فرانسیسی میڈیا پر پابندی عائد کر لی. اس کے متبادل کے طور پر انہوں نے روسی فوجی تعاون کو قبول کیا اور سالی راستوں کے تحت الائنس آف سائل اسٹیٹس کی شکل میں اہم کردار ادا کیا. مالی اندرجے جو کہ مالی اندرجے پر مشتمل ہے. ان کے پین افریقن نظریات نے نہ افریقہ بلکہ دنیا بھر میں توجہ حاصل کی. 2023 میں روس افریقہ سربراہ کانفرنس میں ان کا بیان کہ افریقی رہنماؤں کو کٹپٹلیوں کی طرح ناچنا بند کر دینا چاہیے ان کی عالمی شہرت کا باعث بنا. انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کے قرضوں کو مؤثر کرتے ہوئے صریحی بیان دیا کہ افریقہ کو ورلڈ بینک، IMF، یورپ یا امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. تنقید اور متنازع امور کی اگر بات کریں، اگرچہ ابراہیم کی مقبولیت افریقی عوام میں بہت زیادہ ہے لیکن ان پر کچھ تنقیدیں بھی کی جاتی ہیں. امرانہ طرز حکومت ہے، مخالفین پر پابندیاں، تنقید کرنے والوں کو دہشت گردی کے مارگ پر بھیجا جاتا ہے. دہشت گردی کے مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اقتدار سنبھالنے کے باوجود دہشت گردی کے واقعات پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا. روس پر انحصار بڑھ گیا ہے. فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد روسی فوجیوں پر انحصار میں اضافہ ہوا ہے. ثقافتی انقلابی اقدامات کی بات کریں، ابراہیم نے برکینا فاسو کی ثقافتی خود مختاری اور مضبوط کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں. عدالتوں میں برطانوی اگوان پر پابندی لگا دی ہے. ذاتی لباس میں روایتی لباس کو متعارف کرایا. فرانسیسی نوآبادیاتی علامت کو ختم کر کے مقامی ثقافت کو فروغ دیا ہے. مستقبل کے منصوبے اور ورثہ کی اگر بات کریں، ابراہیم کے مستقبل کے منصوبے میں اوگاڈاگو ڈونسن ایئرپورٹ کی تعمیر شامل ہے جس کی سالانہ تعداد 10 لاکھ مسافروں کے لیے ہوگی اور جس کے لیے 2025 میں مکمل ہونے کی توقع ہے. زراعت اور کانکنی کے شعبوں میں مزید صنعتوں کے قیام کے منصوبے بھی جاری ہیں. اگرچہ وہ فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آئے لیکن ان کی مقبولیت سنکارا کے افریقی انقلابی نظریات کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ڈالنے میں فریدا ہے. انہوں نے کئی حلقوں میں سنکارا کا روحانی جانشین تصور کیا جاتا ہے. ابراہیم ٹورے کا سفر ایک عام فوجی افسر سے افریقہ تک کے سب سے کم عمر صدر تک افریقی مختاری اور آبادیاتی تسلط سے آزادی کی علامت بن چکا ہے. ان کی زندگی کا ہر پہلو خاندانی پس منظر، تعلیم، فوجی خدمات، سیاسی قیادت، برکینا فاسو کی قومی شناخت کی تشکیل نو کی جدوجہد کا حصہ ہے. اگرچہ ان کے اقدامات پر تنقید ہوتی ہے لیکن افریقہ بھر کے نوجوانوں میں ان کی مقبولیت اس بات کی گواہی کرتی ہے کہ وہ بر اعظم کی ذہنی سیاسی سوچ کے ترجمان بن چکے ہیں. ان کی کہانی محض ایک شخص کی داستان نہیں بلکہ افریقی مختاری اور وقار کی ایک متحرک علامت بن چکی ہے. اگر ان کے خیالات اور نظریات کی بات کریں، ابراہیم نے اپنے ابتدائی بیان میں واضح کیا تھا کہ وہ نوآبادیاتی نظام اور فرانس کے اثاثوں کے سخت خلاف ہیں. ان کا ماننا ہے کہ برکینا فاسو افریقہ کے دیگر ممالک کو صرف افریقی عوام کی قیادت میں آزادی اور خود مختاری حاصل ہو سکتی ہے. انہوں نے مغرب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مغربی دنیا میں صرف وسائل لوٹنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ترقی میں نہیں. انہوں نے روس، چین اور دوسرے غیر مغربی ممالک سے تعلقات بنانے کا بھی اندیشہ دیا ہے. ابراہیم کی شخصیت کی بات کریں، ان کی شخصیت سادہ، ایماندار، عوام دوست ہے. اب اکثر فوجی لباس میں بغیر کسی پروٹوکول کے عوام کے درمیان نظر آتے ہیں. ان کی گفتگو میں سچائی، ایمانی جذبہ اور انقلابی ولولہ صاف نظر آتا ہے. ابراہیم کا انقلاب نوآبادیاتی ذہنیت کے خلاف بغاوت ہے. ابراہیم نے نہ صرف فوجی بغاوت نہیں کی بلکہ یہ ایک افریقی حکومتداری کی ایک علامت بن چکی ہے. ان کے بیانات میں بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم اپنے وسائل خود سنبھالیں گے، ہمیں نہ فرانس کی فوج چاہیے نہ اس کی مدد. ان کے دور میں برکینا فاسو نے
فرانس سے کئی معاہدے منسوخ کیے جس میں فوجی اڈے سرمایہ کاری کے معاہدے شامل تھے. انہوں نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا. دوسری فوجی مشیروں کو دعوت دی تاکہ دفاعی نظام مضبوط ہو. فرانس کے خلاف غصہ کیوں ہے اس کی بات کریں. فرانس کے خلاف عوامی نفرت حکومت کی مخالفت کی کئی وجوہات ہیں. دہشت گرد میں اضافے کے باوجود فرانسیسی حکومت ناکام ہوئی. فرانس نے برکینا فاسو سال کے دیگر ممالک میں دہشت گردی کی مہم شروع کی مگر یہ نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ حملوں میں اضافہ ہوا. وسائل کی لوٹ مار کی. سونا، مینگنیز، تانبا، دیگر معدنیات کے فرانسیسی کنٹرول نے مقامی معیشت کو فائدہ دینے کے بجائے بیرونی مفادات کو فائدہ پہنچایا. سیاسی مداخلت کی بات کریں. فرانسیسی خفیہ ادارے اکثر حکومت سازی میں مداخلت کرتے ہیں. ان کے مفادات میں کام کرنے والے سیاستدانوں کو آگے لایا جاتا ہے. ثقافتی حملہ کی بات کریں. فرانس نے اپنی زبان، تعلیم اور مذہبی اقدار کو مسلط کرنے کی کوشش کی جس کے رد عمل میں عوام نے افریقی شناخت کی طرف واپسی کی خواہش ظاہر کی. ابراہیم کے چند اہم منصوبوں کی بات کریں. افریقی اتحاد کی حمایت کرتے ہیں. وہ مالی اور نائجیر جیسے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ایک عسکری اتحاد قائم کر چکے ہیں جس کا مقصد فرانس ملک کے بغیر کوٹی کو بہتر بنانا ہے. سال کے انقلابی بلاک کی تشکیل دی ہے. ان کا خواب ہے کہ افریقہ خود مختار بلاک قائم ہو. فرانک کو ترک کر کے خود اپنی فرانسیس اپنی کرنسی سے معیشت کو مضبوط کیا جائے. زراعت اور مقامی صنعتوں کو بحال کیا جائے. انہوں نے زرعی اصلاحات اور تیزی ترقی پر زور دیا ہے تاکہ خوراک کی کفالت حاصل کی جا سکے. نوجوانوں کی شمولیت کو یقینی بنایا ہے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کا انقلاب ہے. انہوں نے ہزاروں نوجوانوں کو عسکری زرعی اور فنی تربیت کے پروگراموں میں شامل کیا ہے. روسی، چینی اور دیگر غیر مغربی طاقتوں سے تعلقات بنائے ہیں. انہیں واضح طور پر نیٹو اور یورپی یونین سے فاصلہ اختیار کیا ہے. اب روس، ایران، ترکی اور چین جیسے ممالک سے دوستی کو ترجیح دے رہے ہیں. ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ابراہیم کی قیادت میں برکینا فاسو صرف ایک ملک نہیں رہا بلکہ یہ افریقہ کے نوآبادیاتی نظام کے خلاف نظام کی علامت بن چکا ہے. ان کی جرأت، دیانت اور قومپرستی نے نہ صرف فرانس بلکہ پورے ملک کو چیلنج کیا ہے. ابراہیم کا مشہور قول ہے ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ چکے ہیں اب ہم اپنی زمین کے مالک خود ہوں گے. مستقبل کی منصوبہ بندی کی بات کریں. ابراہیم ایک نئی نسل کے انقلابی لیڈر ہیں جو افریقہ کو نوآبادیاتی شکنجوں سے آزاد کروانے کا خواب رکھتے ہیں. وہ برکینا فاسو کے لیے صرف ایک سربراہ مملکت نہیں بلکہ امیر کی ایک کرن بن چکے ہیں. ان کی قیادت میں برکینا فاسو ایک نیا سفر طے کر رہا ہے، خودداری، آزادی اور افریقی تشخص کی طرف. برکینا فاسو ابراہیم کی کہانی محض ایک انقلابی تبدیلی نہیں بلکہ ایک طویل غلامی کے دور سے آزادی کی کوشش کا تسلسل ہے. یہ کہانی آج بھی جاری ہے. آنے والے برسوں میں برکینا فاسو کا تجربہ باقی افریقی ممالک کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے. اگر ابراہیم اپنے نظریات پر قائم رہے تو برکینا فاسو جلدی ایک آزاد، خوددار اور خود مختار افریقی قوم بن کر ابھرے گا. ابراہیم کی شخصیت اور قیادت صرف برکینا فاسو تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ پورے بڑے افریقہ میں تبدیلی، بغاوت اور خود انحصاری کی علامت بن چکے ہیں. ان کا انقلابی ویژن استعماری طاقتوں کے خلاف واضح موقف، افریقی اتحاد کی خواہش اس بات کی گمادی کرتی ہے کہ اب افریقہ مزید غلامی یا انحصار کا عمل نہیں ہو سکتا ہے. اگر ان کے خوابوں کو عملی جامہ پہنا دیا گیا تو برکینا فاسو نہ صرف اپنی تقدیر بدل سکتا ہے بلکہ بڑے افریقہ کو بھی ایک نئی پہچان دے سکتا ہے، ایک آزاد، خود مختار اور بیدار افریقہ. ابراہیم کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا بلکہ وہ ایک مسلسل جدوجہد کی علامت میں ہے جہاں دشمن سے بیرونی سامراج نہیں بلکہ انقلاب، اندرونی غدار، کرپٹ نظام اور فسردہ بیوروکریسی بھی ہے. انہوں نے جو راستہ چنا ہے وہ آسان نہیں ہے کیونکہ یہ راستہ طاقتور عالمی طاقتوں، فوجی اتحادوں اور معاشی مفادات کی دیواروں سے ٹکراتا ہے. لیکن اس نوجوان رہنما کی آنکھوں میں وہ عزم ہے جو صدیوں کے خوابوں کا خلاصہ ہے. انہوں نے برکینا فاسو کو فرانس کی عسکری اور معاشی گرفت سے نکالنے کے بعد علاقائی اتحاد، افریقی ہم آہنگی کی بنیاد رکھنے کا آغاز کر دیا ہے.
ان کی سوچ صرف قوم پرستیہ تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک افریقی اطاعت کے داعی ہیں۔ یہ استعمال کے خلاف مشترکہ نظامتی پلیٹ فارم بن سکتے ہیں۔ ان کی قیادت میں نوجوان نسل جاگ رہی ہے، دیہی عوام میں خود اعتمادی بڑھ رہی ہے، افریقی تشخص کی بحالی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ اگر ابراہیم اپنی ریاست بازی انقلابی سوچ اور غیر متزلزل ارادے پر قائم رہے تو وہ نہ صرف برکینا فاسو کی تاریخ بدلیں گے بلکہ ایک نئے افریقہ کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل کیے جائیں گے۔ ان کا سفر ایک پیغام ہے کہ جب نیت صاف ہو، نظریہ واضح ہو، مقصد عوام کی خدمت ہو، دنیا کی کوئی طاقت کسی قوم کو غلام نہیں رکھ سکتی۔